اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ فنون حرب اور جنگی کارناموں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن پشچمی اتہاسکاروں کی نظر اس پر کبھی نہیں پڑی۔ اتہاسکاروں کو نپولین بوناپارٹ، جولیس قیصر اور چنگیز خان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ جنریل بھی اپنی جگہ فن حرب کے ماہر تھے اور انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی تھی، لیکن تاریخ اسلام کا ایک ایسا جنرل بھی ہے جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں لازمی ہونا چاہیے۔ اس نڈر اور ناقابل شکست جنریل کا نام خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ خالد بن ولید 6 صدی کے آخر میں قریش کے قبیلہ بنی مخزوم میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ جنگجو اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ شروعاتی عمر سے ہی خالد بن ولید نے فن حرب، گھوڑ سواری، تلوار بازی، نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلدی پار کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ خالد بن ولید کے باپ نے اپنے بیٹے کو جنگی تعلیم میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کی، نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے خطرناک خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کے کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکے۔ 12ویں صدی کے ایک اتہاسکار ابن عسکر نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید نے ایک جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے ان کے سامنے زہر پی لیا تھا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت سے شکست کھا جائے، لیکن اللہ کے حکم سے خالد بن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں مسلمانوں کا شدید جانی اور مالی نقصان بھی خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ قرابت داروں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ اصل میں قبول اسلام کے بعد ہی خالد بن ولید کا جنگی کیریئر شروع ہوا تھا۔ جنگ موتا میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں کمانڈر یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تو ایسے وقت میں خالد بن ولید نے فوج کی کمان سنبھالی، شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی، 3000 سپاہی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے 20,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کو شکست فاش دی۔ خالد بن ولید کی کمان میں مسلمانوں نے تمام جنگوں میں فتح حاصل کی۔ مسلمانوں میں یہ تاثر پھیل گیا کہ ہماری فتوحات صرف خالد بن ولید کی وجہ سے ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ عرصہ کے لیے خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے سسپینڈ کر دیا۔ خالد بن ولید زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے ہوئے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزہ یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہ ملی۔ اس کی وجہ علماء کرام یہ بتاتے ہیں، انہیں چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکی، کیونکہ کسی کو مجال نہیں کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر خالد بن ولید زندگی بھر ان کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ ہماری ویڈیو کیسی لگے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔